الذي يغسل به شعر الانسانی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کبھی کبھی دو مسئلے کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ باب بھی ویسا ہی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جس سے انسان کے بال دھویا جائے، امام عطا رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ عطا کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تابعی ہیں، سمجھ گئی، بہت بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، کس میں؟ یتخذ منہ الخیوط، اس کے ذریعے سے دھاگا بنایا جائے، یعنی حج سے جب بال کو اکھاڑا جائے، بال کو اکھاڑنے کے بعد تم دیکھتی ہو کہ اس کے جڑ میں سفیدی ہے، ایک طرح ہے نا، وہ جو سفیدی ہے وہ ناپاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ وہ اگر لے کر کے کوئی پانی میں ڈالے گا تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن استرا کے ذریعے سے یا ویسے ہی جھڑ کر کے پانی، بال ایسے جھڑ گیا، پانی میں گرا، پھر ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک مسجد سے گزرنا، یہ دو مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ چھیڑ دیا کہ اگر کتا کا جھونٹا کسی میں، یعنی کتا کسی پانی میں منہ دے دیا تو وہ پانی پاک رہے گا، ہے نا؟ تو ابھی شریف میں مسئلہ آئے گا اس میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ کتے کا جھونٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اب ان سے جب صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے لیے فرمائے، اس لیے ہم دھوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب ناپاک کے قائل ہیں، سب ناپاک کے قائل ہیں، اس لیے جھوٹا، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ہمارے یہاں بھی ناپاک ہے، فرق اتنا ہے ہمارے یہاں 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، باقی دھونے سنت جو ہے وہ یہ 7 مرتبہ دھویا جائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بھلائی کے لیے فرمایا تاکہ اس کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں۔ سوال قائم کر دیتے ہیں، اور جب ان کا مسئلہ کوئی خاص ہوتا ہے اور اس کے خلاف بھی روایتیں مضبوط ہوتی ہے تو دونوں طرح کے روایت پیش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، سمجھ گئی؟ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسا ہی کیے۔ یہاں ان کا جو مسلک ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پاک ہے۔ یہ دلیل کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جواب بعد میں دیں گے۔ وقال الزہری، زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا ولغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ، کہتے ہیں کہ جب کتا کسی برتن میں منہ دے دے اور اس کے لیے وضو کے لیے دوسرا پانی نہ ہو، بھی سے کتا کا گزرنا، تو بات یہ ہے کہ کتا کے آنے جانے کی وجہ سے جو رال وغیرہ ٹپکتا تھا وہ تو خشک ہو جاتا تھا، تو خشک ہو جانے کی وجہ سے جس طرح دھونے کی وجہ سے کوئی چیز پاک ہو جاتا ہے، خشک ہونے سے بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا ہی ہر وقت گزرتا تھا، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کتا گزرتا تھا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھی پاک ہے۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کیچڑ جس کے ساتھ گوبر وغیرہ ہے برسات کے موسم میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں چلنے کے بعد بھی پیر اگر نہیں دھوئے گا تو نماز ہو جائے گی، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنا مشکل ہے برسات میں، تو اس سے کیا یہ کہا جائے گا گوبر پاک ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ آئندہ روایت میں آئے گی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود پیش کریں گے کہ کتا اگر برتن میں منہ دے دے پانی میں تو پھر اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت امانت دار ہیں، تو اسی لیے دونوں طرح کی روایت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اپنے مفاد کے مطابق بھی، اپنے جو خلاف ہے وہ بھی پیش کیے، اس لیے کہ دونوں طرح کی روایت مضبوط ہیں۔ باقی یہیں تک رہنے دو، انشاءاللہ پھر بعد میں۔